أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ سورۃ النور کی جو صورت ہے، اس صورت کے اندر فواحش کی روک تھام کے لیے، منکرات کی روک ٹوک کے لیے یہ صورت باقاعدہ اتاری گئی۔ ابتدا اس کی حد زنا اور اس معاملے پر تہمت لگانے والے، پھر اس پر کچھ واقعات جیسے واقعہ عفق، اور پھر اس کے بعد جو لوگ ان معاملات کو مسلمانوں میں رائج کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کا تذکرہ۔ اب اجازت کے اور سلام کے مسائل ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ شریعت نے اس امت کے لیے صرف یہ نہیں کہ عبادات کا تذکرہ کیا کہ یہ عبادت کرو یہ نہ کرو، بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاشرت اور معاشرت کے ساتھ ساتھ معاملات، ان کو اچھا رکھنے کی بھی خوب ترغیب دی۔ ان آیتوں کے اندر معاشرت کا تذکرہ ہے کہ کیسے معاشرت کا باب مسلمان کا حساس ہے وہ سادہ مضبوط ہو جائے، ان کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر ہے۔ اور یہ جو مسائل ہیں استئذان کے اور سلام کے اور اجازت لینے کے، یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ غیر جس کو اس معاملے پر عمل کرنے سے نہ ثواب مل رہا ہے نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے، دیکھا جائے تو وہ اس کی پرکھ کے اندر اور اس پر عمل کرنے میں زیادہ حساس واقع ہوئے ہیں بنسبت مسلمانوں کے کہ وہ اس معاملے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ سمجھا ہے کہ دین ہمارا عبادت کا نام، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہی دین جس طرح ہمیں بیت اللہ جانے کا طریقہ سکھاتا ہے، اسی طرح یہی دین ہمیں بیت الخلاء جانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ عبادت کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، جس طرح یہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، اسی طریقے سے یہ دین اس دنیا گزارنے کی معاشرت اور معاملات کیسے بہتر سے بہترین ہو جائیں اس کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف نمازوں کے مسائل کا تذکرہ ہی دیکھ لیں قرآن میں کتنا ہے۔ صرف نماز کو قائم کرنا کہا گیا، کتنی پڑھنی، کیا پڑھنی، روزہ رکھو یہ کہا گیا، کیسے رکھنا، کیا کرنا۔ حج کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ عبادت کے اندر تبدیلی تھی تو حج کا تذکرہ ہوا۔ زکوٰۃ دیکھ لیں، کوئی نصاب کا تذکرہ نہیں، لیکن جب زندگی گزارنے کی معاشرت کی بات آتی تو قرآن چھوٹی چھوٹی باتوں کا تذکرہ کر کے مجھے اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو زندگی گزارنا بھی ایک طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اور اس زندگی اچھی گزارنے کی دوسروں کو ترغیب دینا یہ بھی ایک فن ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اولاد کو پال لیا، تربیت کر لی، پالنے والے تو جانور بھی اپنی اولاد کو پال لیتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اس طریقے پر تربیت ہو جس طریقے پر شریعت نے بتائی، وہ تربیت اور وہ افراد سازی، وہ کردار سازی یہ قرآن مجید ان آیتوں کے اندر کر رہا ہے۔ اور ابتدا کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، حالانکہ حکم سب کو ہے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، لیکن اس کی ابتدا ہو رہی ہے ان مسلمانوں کے تذکرے سے کہ ایمان والوں یعنی مذکر کی طرف۔ عورتوں کا تذکرہ اس لیے نہیں کہ عورتیں مستور ہیں، عورتوں کو تو ویسے ہی چھپنے کا حکم ہے۔ جب عورتوں کو چھپنے کا حکم ہے تو قرآن مجید عموماً 90% قرآن مجید ان کو مخاطب نہیں کرتا اور ان کا تذکرہ نہیں کرتا، بلکہ مذکر کے اندر، مردوں کے اندر عورتوں کا تذکرہ خود بخود آ جاتا ہے۔ پہلی حکم یہ ہے کہ ایمان والو تم گھروں میں داخل نہ ہو اپنے گھروں کے علاوہ، یہاں تک کہ تم مانوس کر لو سامنے والے کو، اور اس کے وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو سلام کر دو۔ بیت کہتے ہیں گھر کو۔ گھر میں انسان رہنے کی جو بنیادی وجہ قرآن نے بتائی ہے وہ ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہیں کو گھر بنائے سکون کے لیے، راحت کے لیے، کہ تم راحت اور سکون سے گھر میں رہو۔ اب اس راحت اور سکون سے رہنے کا تقاضا گھر کا یہ ہے کہ اس کو گھر کے اندر مکمل آزادی حاصل ہو، اور اس کی تکلیفوں کا خیال کیا جائے، اس کو ایذار آسانی نہ کی جائے، اس کی جو وقت ہے اس کے اندر خلل نہ پہنچایا جائے، اور یہ اسی وقت پورا ہوگا کہ جب آنے سے پہلے اس سے اجازت لی جائے۔ ایک انسان ہے گھر کے اندر بیٹھا ہے، کسی بھی کام سے کوئی شخص بے دھڑک سا آ گیا،
یقیناً اس کی تکلیف کا سامان ہے. اب جب اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو کیا وہ گھر گھر کہلانے کا مستحق ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اس کے گھر کے اندر اس کو سکون نہیں مل رہا، اس کو ایذار آسانی اس کے ساتھ کی جا رہی ہے. تو حکم دیا گیا سب سے پہلے کہ اگر تم اپنے گھروں کے علاوہ گھروں میں داخل ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے ان گھروں کے اندر جن گھروں کے اندر سب رہتے ہیں، یعنی محرم بھی رہ رہے ہیں یا نامحرم رہ رہے ہیں یا سارے محارم رہ رہے ہیں. یعنی تو ایک ہوتا ہے وہ کمرہ جس کے اندر بیوی کے سارے انسان رہتا ہے، یا ہوتا ہے وہ گھر، بعض اوقات جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو پورے گھرانے کے اندر ایک کمرہ ملا ہوا ہے جس ایک کمرے کے اندر میاں بیوی رہ رہے ہیں. تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے بیوی کے کمرے کے علاوہ اپنے گھر میں داخل ہونا چاہیں، یا پھر اس پورے گھر کے لیے آیت ہے کہ جس گھر کے اندر یہ میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ یا اکیلے میاں بیوی مقیم ہے، جوائنٹ فیملی نہیں ہے، سیپریٹ رہتے ہیں، ان دونوں گھروں کے لیے حکم یہ دیا کہ جب بھی تمہیں داخل ہونا ہو، نمبر 1 تستأنسو. کیا لفظ ہے قرآن میں؟ تستأنسو. تستأنسو ہے استیناس سے، یعنی مانوس کرنا. مانوس کرنے کے متعدد طریقے ہیں، لیکن جو قرآن مجید اور شریعت نے مانوس کرنے کا طریقہ بتایا ہے شریعت میں وہ ہے استئذان، اجازت لینا. اجازت لینے کے مختلف طریقے ہیں. ایک اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے سے مطلع کر دے، بس میں آ رہا ہوں. ایک اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مطلع کر دے. ابن کثیر کے اندر حاتم کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ ام ایاس فرماتی ہیں کہ ہم 4 عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتی تھی، تو جب دوسری عورتیں حضرت عائشہ سے ملنے آتی تھی تو باہر آ کے باقاعدہ اجازت لیتی تھی کہ کیا ہم داخل ہو جائیں، اندر آ جائیں. اس سے معلوم ہوا کہ گھروں میں داخل ہونے سے پہلے ان کے اندر اجازت لینا ضروری ہے. اور ہمارے ہاں اجازت لینے کا ایک نیا طریقہ رائج ہے گھنٹی کی صورت کے اندر، کہ گھنٹی بجا کر چلے جاتے ہیں. اور اجازت لینے کا ایک طریقہ وہ بھی ہے کہ جن گھروں کے اندر بیوی ہے صرف، اور بیوی سے کوئی اس قسم کا سطر یا پردہ نہیں ہے، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ جب گھر میں آتے تھے تو اکیلے میں ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود گھر میں آنے سے پہلے زور سے کھنکھار دیا کرتے تھے یا کچھ کر دیا کرتے تھے جس سے آہٹ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ عبداللہ آ گئے. تو جو کمرہ صرف بیوی کے لیے بھی مخصوص ہے وہ تو اس کے اندر بھی خیال کر رہے تھے، حالانکہ اس کے اندر خیال کرنا شرعاً واجب نہیں ہے. واجب تو عام گھروں کے اندر ہے. جس کمرے میں صرف بیوی ہے وہاں پر اجازت لے کر جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف بہتر ہے کہ آپ کھنکھار کر یا کھٹکھٹا کر فوراً چلے جائیں. لیکن جو عام گھر ہیں ان کے اندر واجب ہے کہ جانے سے پہلے آپ اجازت لیں، اور اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام ہو اور اس کے بعد اجازت لی جائے، یا پھر ہر وہ طریقہ ہو کہ جو اجازت کے مرحلے پر دلالت کرتا ہو. جیسے فی زماننا میں نے آپ سے کہا گھنٹی بجائی، اب گھنٹی بجا کر یا تو داخل ہونا ہے یا انٹر کام ہے. اگر انٹر کام ہے تو اس پر سب سے پہلے سلام کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے تم کو سلام نہیں کیا اور آنے کے لیے اجازت کی، لا تأذنوا لمن لم یبدأ بالسلام، اس کو اجازت مت دو، کہو پہلے سلام کرو. سب سے پہلے سلام ہے اور سلام کے بعد اجازت ہے. اجازت لینے کا طریقہ وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ ایدخل عمر، اللہ کے رسول آپ پر سلام تھی، عمر آ سکتا ہے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے پاس جب جاتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم یا امیر المومنین ایدخل ابو موسیٰ ایدخل الاشعری، اللہ کے امیر المومنین آپ پر سلامتی ہو، کیا اشعری اندر آ سکتا ہے. تو یہ اجازت لینے کا طریقہ تھا. میں نے آپ سے عرض کیا ان الفاظ سے بھی اجازت لی جا سکتی ہے، یا ہر وہ طریقہ جو استئذان یا اجازت پر فی زماننا رائج طریقے سے دلالت کرے وہ بھی اجازت کے اندر آئے گا. لیکن سلام کرنا ضروری ہے. سلام تو ویسے ہی سلامتی سے نکلا ہے، اور مسلمان کی زبان سے، مسلمان کے اعضاء سے سلامتی ہی نکلتی ہے. جب مسلمان سلامتی کے مرحلے میں ہوتا ہے تو مسلمانی ایسے مسلمان کے اوپر ناز کرتی ہے کہ یہ مسلمان سلامتی کا پیکر ہے. اور کیوں نہ ہو جب مسلمان سے ملاقات کی ابتدائی سلام سے ہو السلام علیکم، تم پر سلامتی، ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی رحمتیں، وبرکاتہ، تم پر اللہ کی برکتیں. تو یہ طریقہ قرآن مجید نے بتایا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، داخل نہ ہو تم ایسے گھروں میں، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستأذنوا، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم
اجازت لے لو، وَتُسَلِّمُوا اور سلام کر دو، عَلَىٰ أَهْلِهَا اس گھر والوں پر، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب بندہ کہے یار یہ بھی بڑا عجیب طریقہ ہے، انسان اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی کیا ان چیزوں کا محتاج ہے؟ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ کیا میں اپنی والدہ کے پاس جانا چاہتا ہوں گھر میں تو بھی اجازت لوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، تو صحابی نے کہا کہ میں تو اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں تو کیا اجازت لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بولا میں تو اپنی والدہ کی دن رات خدمت کرتا ہوں، کیا اجازت لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم خدا نخواستہ گھر میں اس حال میں داخل ہو کہ تمہاری ماں ننگی ہو؟ بعض اوقات انسان ہے گرمی کی وجہ سے کسی بھی معاملے سے بیت الخلاء سے فارغ ہوا، اس نے اپنا سطر کھول کے رکھا ہے، اگرچہ ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن ممکن ہے، لہذا شریعت نے ان قسم کے معاملات کی روک تھام کے لیے سب سے پہلے کہا حتی تستانسو، اجازت دو۔ نمبر 2 سلام کرو، نمبر 2 سلام کرو۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ دیکھو بظاہر دیکھنے کے اندر تو بہت بڑا مرحلہ ہے کہ اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت اور اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے سلام، لیکن بات یہ ہے ذالکم خیر لکم، حقیقت بات یہ کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ بعض اوقات گھر والے، کوئی گھر کے اندر غیر محرم ہے، کوئی بھائی کی بیوی ہے، کوئی دوسرے کی بیوی ہے، کوئی دوسرا گھر کے اندر جوائنٹ فیملی میں ساتھ رہتا ہے، بعض اوقات ایسے حال کے اندر ہوتے ہیں کسی کی نظر نہیں پڑی، کوئی فون پر بات کر رہا ہے، آپ گھر میں داخل ہو گئے اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز پر نظر پڑ گئی جہاں شریعت نے منع کیا ہے، سامنے والے کے لیے بھی اظہار آسانی ہے، لہٰذا دیکھنے میں تو مشکل لگ رہا ہے لیکن جب عادت بن جائے گی تو اس عادت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب کچھ گھر ایسے ہیں جس کے اندر کوئی رہتا نہیں ہے لیکن احتمال ہے کہ کوئی شاید ہو، کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کے اندر کوئی رہتا نہیں ہے لیکن ممکن ہے کہ احتمال ہے کہ یار کوئی ہو یا نہ ہو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا اگر تم وہاں پر نہ پاؤ کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ تو مت داخل ہو یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، یعنی ان گھروں کے اندر بھی داخل ہونے سے پہلے کوئی بھی ایسا عمل کر لو جو اجازت پر دلالت کرے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب بندہ کسی سے ملنے کے لیے جائے تو اس سے رابطہ کر کے گئے۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ انسان بغیر کسی کے سے رابطے کے گھر میں چلا جائے کہ بھئی اس کام کے لیے آ گئے۔ اگرچہ شریعت نے دونوں کی تعلیم دی ہے، شریعت نے ایک طرف یہ کہا ہے کہ ان لزورک علیک حقا، کہ جو تمہارے پاس ملنے آیا اس کا تم پر حق ہے، تم اس کو ایسے واپسی نہ کرو، اور اسی طریقے سے آنے والے کو کہا کہ تم ایسے وقت کے اندر جاؤ، پہلے سے رابطہ کر کے جاؤ، پہلے سے بات چیت کر کے جاؤ، کہ اگر وہاں پر تم بغیر رابطے کے چلے گئے اور وہاں پر کسی بندے نے کہا کہ بھائی ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، یا وہاں پر کسی بندے نے تم کو جواب نہیں دیا، کوئی رسپونڈ نہیں کیا، تو فرجعوا وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، فرجعوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ لوٹ جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی شریعت دونوں کی خیال رکھ رہی ہے، آنے والے کے بارے میں شریعت میزبان سے کہہ رہی ہے کہ ان لزورک علیک حقا، اس کا تم پر حق ہے، وقت نکال کے تمہارے پاس آیا، اور جو آنے والا ہے اس کو کہہ رہی ہے پہلے سے مل کر جاؤ، لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پر کسی وجہ سے تم کو ملنے کا نہ کہا جائے تو واپس۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ 3 دفعہ اجازت لی جائے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ گئے اور کہا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت چاہیے، حضرت سعد خاموش رہے، پھر دوبارہ سلام کیا اور اجازت چاہیے، حضرت سعد خاموش رہے، پھر دوبارہ سلام کیا اور اجازت چاہیے، حضرت سعد خاموش رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ اور بعض روایت کے مطابق حضرت سعد جواب دیتے تھے سلام کا لیکن آہستہ دیتے تھے کہ حضور کو آواز نہ جائے، جب 34 دفعہ آواز نہیں آئی تو گھر جا کے باہر نکل کر دیکھا تو حضور واپس تشریف لے جا رہے تھے، بھاگ بھاگ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ واپس جا رہے ہیں؟ تو بولا حکم یہی ہے کہ جب 3 دفعہ اگر تم اجازت لو اور 3 دفعہ تک اگر تم سے کوئی رابطہ نہ کرے تو فلیرجع، حکم یہ کہ لوٹ جاؤ، اور تم نے 3 دفعہ رابطہ نہیں کیا تو اس نے کہا سعد نے اللہ کے نبی ایسی بات نہیں ہے، بات یہ کہ میں تو سلام کا جواب آپ کو آہستہ دے رہا تھا لیکن میں چاہ رہا تھا یہ سلامتی کی دعائیں مجھے بار بار ملتی رہیں، اس لیے میں بار بار آپ کا سلام سننا چاہ رہا تھا اور مجھے یہ حکم کا پتہ نہیں تھا، لہٰذا جب یہ اللہ کے نبی پر یہ حکم نافذ ہو سکتا ہے کہ اگر اجازت نہیں مل رہی تو اللہ کے نبی واپس جا سکتا ہے، اور تو میں اور آپ اس کے اندر اپنی انا کیوں سمجھیں کہ کہیں سے اگر ہم سے کہا جائے کہ بھائی معذرت ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو اس کو اپنے لیے انا کا مسئلہ نہ بنائے بلکہ فرجعوا، تمہارے لیے بہتر ہے کہ لوٹ جاؤ، هو ازکیٰ لکم،
بظاہر دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یار میں تو وقت نکال کر آیا ہوں، انہوں نے مجھے واپس کر دیا، لیکن شریعت بتا رہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح، تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں سے اس گھروں کی، ان جگہوں کی مراد ہے جو گھرانے مشترک ہیں۔ گھرانے مشترک کا مطلب جو جگہ مشترک ہے، جیسے مساجد مشترک ہیں، کسی ایک بندے کی مسجد تو ہے نہیں، رفاہ عام کے ادارے مشترک ہیں، خانقاہیں مشترک ہیں، مدارس مشترک ہیں۔ تو اس قسم کے جو ادارے ہیں یا جو اسٹیشنز ہیں جو مشترک ہیں، جہاں پر کوئی ایک خاص بندے کی ملکیت نہیں ہے اور وہاں پہ رہائش وغیرہ نہیں ہوتی، اور وہاں پر ایسے معاملات ہیں جو سب لوگوں کے لیے مشترک ہوں، تو وہاں پر داخل ہونے کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ مساجد میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا کہ چودھری صاحب میں آ جاؤں، ضروری نہیں۔ مدرسے میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا متمم صاحب میں آ جاؤں، اجازت ضروری نہیں۔ اداروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا کہ بھائی میں اندر آ سکتا ہوں رفاع عام کے اداروں کے اندر، یہ ضروری نہیں۔ شریعت نے اس کو، ہاں کسی جگہ پر قانونی انتظامی مسئلہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ، بیوتن ایسی جگہوں میں، غیر مسکونۃ جہاں پر کوئی رہائش پذیر نہ ہو، فیہا متاع لکم اس کے اندر تمہارے لیے برتنے کا سامان ہو، یعنی اس کے اندر ایسا سامان ہو جو تم سب کا مشترک ہو۔ لیکن ان جگہوں کے اندر بھی وہ جگہ جو کسی بندے نے اپنے طور پر الاٹ کی ہوئی ہیں اور اس کی اپنی جگہ ہے، جیسے مساجد کے اندر ائمہ کا گھر ہے، مؤذنین کا گھر ہے، خدامہ کا گھر ہے، یہاں پر بھی ہے تو مسجد کے اندر، لیکن ان گھروں کے اندر چونکہ الگ طریقے سے ائمہ مؤذنین خدامہ کو ملی ہوئی ہیں، مدارس کے اندر اساتذہ کو ملی ہوئی ہیں، تو ان گھرانوں کے اندر بھی آپ داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ گھرانے آپ کے لیے مشترک نہیں ہیں۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کر رہے ہو، وما تکتمون جو تم چھپا رہے ہو۔ سورۃ النور کے اندر فواحش کی روک تھام، بے حیائی کو روک ٹوک کے لیے جہاں مختلف قسم کے احکامات ہیں، وہیں اب ایک اور حکم بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ حکم خالی میں عالم مفتی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہے، وہ تو ناقل ہے، لکھا ہوا قرآن میں ہے۔ لہٰذا جن حضرات کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یار یہ مولویوں نے بڑی سختی کر رکھی ہے، ان کو چاہیے ہی نہیں کہ مولویوں نے سختی کر رکھی، ان کو ڈائریکٹ اللہ پر الزام لگائے۔ کس پر الزام لگائے؟ وہ اللہ پر، کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جس بندے کو اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ میں نے خدا نخواستہ شریعت پر یا نبی پر یا اللہ پر الزام لگایا تو کوئی خر دماغ اٹھے گا اور راتوں رات میرے کو مار ڈالے گا اور راتوں رات چیمپئن بن جائے گا، تو وہ پھر اس سے بچنے کا حل یہ نکالتے ہیں کہ وہ مولوی کو گالی دیتے ہیں۔ پھر وہ کس کو گالی دیتے ہیں کہ مولوی اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو وہ اللہ کو برا بھلا کہنے کے بجائے گالی کس کو دے دیتے ہیں؟ مولوی صاحب کو دے دیتے ہیں۔ تو آگے کے جو احکامات ہیں یہ دل سوچ کر آدمی پڑھے اور ان احکامات کی جب ترغیب دے تو ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتائے کہ بھئی یہ کوئی عالم مفتی کے احکامات نہیں ہیں، یہ احکامات قرآن میں صراحتاً الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں، اس کو آپ خود کھول کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور زیادہ کوئی بولے یار اتنی سختی، دل کی صفائی ہونی چاہیے، بار بار اس قسم کا آنکھوں کی اتنی حفاظت کی کیوں ترغیب دی جا رہی ہے؟ دل کی صفائی ہونی چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس کو آپ سورۃ النور کی پہلی آیت دکھائیں گے کہ بھائی سورۃ انزلناہا، یہ سورت اللہ فرما رہے ہم نے خود نازل کی، وفرضناہا، اس کے احکامات ہم نے مقرر کیے، کسی مولوی نے مقرر نہیں کیے، وانزلنا فیہا آیات بینات، اللہ فرما رہے ہم نے اس کے اندر خود یہ آیتیں نازل کی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورۃ النور کی پہلی آیت کا اس پوری سورت کے اندر جا بجا تذکرہ اس لیے میں آپ کے سامنے کروں گا تاکہ آپ کو اس بات کا احساس پیدا رہے کہ قرآن مجید کی ایک اکیلی واحد سورت ہے جس کی ابتدا بڑے انوکھے اور نرالے انداز سے کرنے کی وجہ اس کے احکامات ہے، کہ اس کے احکامات ایسے آ رہے ہیں کہ کل کو کوئی اٹھے گا اور بولے گا کہ یار مولوی صاحب اس قسم کی بات کرتے تو اس کو سورۃ النور کی پہلی آیت دکھائی جائے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے للمؤمنین، ایمان والے مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، ان اللہ خبیر، بلا شبہ اللہ جانتا ہے، بما یصنعون، جو آنکھوں کو گھما پھرا کر عورتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بظاہر انسان دیکھنے کے اندر اس پر تقویٰ کا لیبل چڑھا ہوا ہے، فلانا تو بڑا اچھا آدمی، وہ کیسے دیکھ سکتا ہے نامحرم عورت کو؟ تو چھپ کے سے دیکھتا ہے، کننکھیوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ فرما رہے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کننکھیوں سے یا غلط طریقے سے یا چھپ کر یا خلوت میں دیکھو گے یا موبائلوں پر دیکھو گے یا
لوگوں کے سامنے دیکھنے کے بجائے کسی اور طریقے سے دیکھو گے تو کیا ہم کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں، ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو تم الگ الگ طریقوں سے دیکھو گے اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے نبی کو کہ کہہ دیجئے ایمان والوں سے، کہہ دیجئے ایمان والوں سے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ جب نگاہیں نیچی ہوں گی تو یحفظوا فروجہم، شرمگاہ کی حفاظت آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ نگاہ کی حفاظت یہ مقدمہ ہے، یہ ابتدا ہے، یہ تمہید ہے، اور شرمگاہ اور شہوت رانی کا غلط جگہ خرچ ہو جانا یہ انتہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انتہا۔ جو بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ محفوظ فرمائے انجام اس کا زناکاری یا شہوت کے غلط استعمال میں ہو جاتا ہے۔ اور شہوت کا غلط استعمال صرف زنا کے ذریعے سے نہیں ہے، زنا کے علاوہ اور بہت سے طریقے ہیں شہوت کے غلط استعمال کے، اور غلط سے طریقے ہیں، لیکن ان سب طریقوں پر پہنچتا آدمی کیسے ہے؟ جب قرآن مجید کے پہلے حکم پر عمل نہیں کرتا کہ نگاہوں کی حفاظت کرے، نگاہوں کی حفاظت کرے۔ چنانچہ حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہام من سہام ابلیس، یہ جو بد نظری ہے، یہ نظر لگانا، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ فمن ترکہا مخافتی، جس شخص نے صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اس بد نظری کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ دوں گا۔ پھر ایسا شخص نماز میں کھڑا ہوگا تو نماز میں کھڑا ہونے سے اس کو سکون ملے گا، عبادت کرے گا تو عبادت کرنے سے اس کی زندگی میں حلاوت محسوس ہوگی۔ اس کی وقتی طور پر زندگی کا لطف اور دوبالا کب ہوگا؟ جب آنکھوں سے وہ جگہ دیکھنے سے رکے گا جس جگہ سے دیکھنے کا شریعت نے منع کیا ہے۔ اے نبی، ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح کا جو شخص کہے کہ بھائی نگاہ کا کیا ہے، دل صاف ہونا چاہیے اور نیت کا اعتبار ہے، تو اس کا ایک صاف جواب یہ بھی ہے کہ باپا نیت کا اعتبار اس وقت ہے جب عمل درست ہو، جب عمل ہی درست نہیں تو آپ کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص فجر کی 4 رکعت فرض پڑھ لے، کہے گا یار میں نے تو 4 سجدے زیادہ کیے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی آپ کی نیت اپنی جگہ پر، آپ کا جذبہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ سارے جذبات وہی کے آگے ڈھیر ہیں، یہ سارے جذبات وہی کے آگے نیچے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب تک عمل درست نہیں ہوگا نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں عمل درست کرو پھر نیت کا اعتبار ہے کہ تم کس نیت سے کر رہے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور نبی ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ میں نے آپ سے کہا ایمان والوں کے حکم میں عورتیں خود بخود آ جاتی ہیں، لیکن یہ ایسا معاملہ حساس ہے کہ چونکہ عورتیں اس کے اندر خیال نہیں کرتی اور دھڑے سے کسی سامنے غیر محرم عورت، غیر محرم مرد کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور اس گناہ کا شعور بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے بڑے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس لیے عورتوں کو الگ مخاطب کر کے کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے حضرت میمونہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نابینا صحابی ہے جن کو عبداللہ ابن ام مکتوب کہتے ہیں۔ جب وہ نابینا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ حضرت میمونہ اور ام سلمہ بیٹھی تھیں، تو آپ نے حضرت میمونہ اور ام سلمہ سے کہا پردہ کرو، تھوڑا پیچھے کی طرف، اندر کی طرف چلے جاؤ۔ تو یہ دونوں کہنے لگی حضور یہ تو اندھا ہے، یہ کیسے دیکھے گا؟ تو حضور نے فرمایا یہ اندھا ہے، تم اندھی تھوڑی ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی اس معاملے میں حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان غیر محرم مردوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی اینگل سے دیکھیں، چاہے وہ گھر کے اندر جیٹھ ہے، گھر کے اندر دیور ہے، یا گھر کے اندر کوئی نامحرم ہے، یا پھر موبائل پر دیکھ رہے ہیں، موبائل کے اوپر ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اوپر غیر محرم کی تصویر آ رہی ہے۔ یہ سب دیکھنا قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے جائز نہیں ہے۔ اور نگاہ نیچی کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ آگے قرآن مجید تیسرا حکم یہ دے رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ کریں اپنی زینت۔ زینت سے مراد ہے ماتھے کا جھومر ہے، کانوں کی بالیاں ہیں، ناک میں پہننے کے لیے جو بھی ہوتی ہے بالی وغیرہ وہ ہے، پاؤں میں پہننے والا بازیب ہے، بازو بند ہے، چوڑیاں ہیں، یہ ہے زینت، یہ ہے زینت جو پہنتا ہے یا عورت پہنتی ہے۔ کہتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اسی طریقے سے جب زینت کو ظاہر نہیں کریں تو اس سے مراد ہوا کہ جہاں جہاں یہ زینت پہنی جاتی ہے اس کو بھی ظاہر نہ کریں۔ اب یہ زینت کہاں پہنی جاتی ہے؟ ناک پہ پہنی ہے، کان کی بالیاں پہنی ہے، تو ظاہر ہے یہ زینت کی جگہ چہرہ ہے، اس کو بھی ظاہر نہیں کر سکتے۔ پاؤں ہیں، پاؤں کے اندر پازیب پہنتے ہیں تو پاؤں کو بھی ظاہر نہیں کر سکتے۔ اور اگر
سر کے اوپر کچھ پہنتے ہیں تو وہ بالوں کو بھی ظاہر نہیں کر سکتے، چوڑیاں ہیں تو ہاتھوں کو بھی ظاہر نہیں کر سکتے. ان چیزوں کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں ایک استثناء قرآن دے رہا ہے، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو عادتاً کھل جائے، مگر وہ جو عادتاً ظاہر ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے اس سے مراد اوپر پہننے والی چادر ہے. اب ظاہر ہے عورت نے زینت کا کپڑا پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر اگر برقع پہنتی ہے تو برقع پہلی بات زینت کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آگے قرآن مجید زینت کی جگہوں کو باہر پہننے کا منع کر رہے ہیں، آگے آ رہا ہے حکم. لیکن اگر برقع سادہ ہے تو سادہ برقع تو عورت کا دکھے گا، تو اس پہننے سے استثناء ہے کہ یہ سادہ برقع اگرچہ پہنا عورت نے لیکن دکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں عادتاً کھلی رہتی ہیں. ان کا استثناء ہے کہ یہ چیزیں اگر کسی غیر محرم یا محرم کے سامنے ظاہر ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد چہرہ، ہتھیلیاں، اور فقہاء نے انہی دو معاملات پر قیاس کرتے ہوئے پاؤں کا کہا ہے کہ یہ تینوں چیزیں غیر محرم کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ یہ اس وقت تک تھا کہ جب فتنے کا خوف. اب ہر وقت جگہ فتنے کا خوف ہے. اللہ امان والحفیظ جس معاشرے کے دور میں گزر رہے ہیں، باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے. شوہر کی حیثیت یہ گھر کے اندر بیوی موجود ہے لیکن اس کو حرام میں لطف مل رہا ہے، حلال کے اندر مزہ نہیں آ رہا. اب جب اس فتنوں کے دور کے اندر گزر رہے ہیں تو کوئی سر پھرا اٹھے اور کہے کہ نہیں چہرے کا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے استثناء کیا تھا، تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ استثناء اگر کیا تھا تو وہ اس وقت کیا تھا جب فتنہ نہ ہو، اور فتنہ تو حضور کے زمانے کے فوراً بعد سے شروع ہو گیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اگر آج دیکھ لیتے کہ عورتیں کس قسم کے لباس پہن کر نکل رہی ہیں، کس قسم کی زینت ظاہر کر رہی ہیں، تو حضور مسجد میں جانے میں عورتوں پر پابندی لگا دیتے. یہ کب کا ہے؟ حضور کے جانے کے بعد. تو آج کل کیا حال ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ چہرہ مجموعۃ الزینات ہے، چہرے سے ہی زینت چھلکتی ہے اور ڈھلکتی ہے. تو جو جگہ زینت کا مرکز ہو اس کو کیسے کھلا رکھا جا سکتا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کے عادتاً کھلا رہ جائے. لہذا الا ما ظہر منہا کا مطلب یہ ہے راجح قول کے مطابق کہ جو اوپر کا کوئی ایسی چادر پہن لی اس کا استثناء کر سکتے ہیں. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت ظاہر نہ کرے، الا ما ظہر منہا، مگر جو عادتاً کھل جائے. آگے حکم ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ڈالے رکھے اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر. عرب وغیرہ، عربوں کی عورتوں کی عادت اس طرح تھی کہ دوپٹہ اس طرح پہنتی تھی کہ کانوں کے پیچھے سے، کانوں کے اوپر سے جو اس کے دونوں سرے ہوتے تھے وہ اس طرح پیچھے چلے جاتے تھے. بالوں، خالی بالوں کا آپ سمجھ لیں کہ دوپٹہ ہوتا تھا. تو قرآن مجید کی اس آیت کے آنے کے بعد کہا گیا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عموماً تو سینہ سامنے کی طرف گریبان ہوتا ہے اور سینہ بھی سامنے کی طرف ہے، تو اگر تم اس طریقے سے پہنتی ہو تمہارا سینہ کھل جاتا ہے، اور یہ سینہ کھلنا جائز نہیں ہے. لہٰذا اس دوپٹے کو اس طریقے سے پہنو کہ اس کا ایک سرا، جس طریقے سے ہمارے یہاں آج اچھی خواتین جو با پردہ اور با کردار خواتین ہیں وہ دوپٹہ پہنتی ہیں کہ ایک سرا دوسرے کندھے کے اوپر ڈال دیتی ہیں. یہ حکم وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. لہذا اپنے محرموں کے سامنے جب سینہ کھولنے کی اجازت اس طریقے سے نہیں ہے، قرآن دے رہا ہے، تو اللہ ان عورتوں کو حفاظت فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے کہ جو عورتیں گھروں سے باہر سینہ کھلا رکھ کر نکل رہی. صاف حکم قرآنی موجود ہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں، کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے. وَلْيَضْرِبْنَ، ڈالے رکھیں، بِخُمُرِهِنَّ، اپنے دوپٹے، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر. اور اگر زینت ظاہر ہونی ہے تو ظاہر انسان ہے گھر میں زینت کرے گا تو صحیح، تو کس کے لیے کرے؟ سنیے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت ظاہر مت کرے، الا، مگر. آگے احکامات آ رہے کس کے لیے؟ نمبر 1 لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہر کے لیے، او آبائهن، یا اپنے ماں باپ آبا اجداد کے لیے، باپ دادا کے لیے، او آبائی بعولتهن، یا اپنے شوہر کے باپ والدین کے لیے، یعنی ساس سسر کے سامنے زینت ہو سکتی ہے، اپنے شوہر کے سامنے ہو سکتی ہے، اپنے والدین کے سامنے زینت ہو سکتی ہے. او ابنائہن، یا اپنے بچوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بچوں کے سامنے، یعنی شوہر اگر کہیں اور سے شادی کر آیا ہے تو اس کی پہلی بیوی سے جو بچے ان کے سامنے بھی زینت ظاہر ہو سکتی ہے. او ابنائی بعولتہن او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، اور یا پھر اپنی بہن بھانجیوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے، بہن کے بیٹے یعنی بھانجے. او نسائہن، یا عام عورتوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر ہو سکتی ہے. او التابعین،
او ما ملکت ایمانہن یا اپنی باندیوں کے سامنے، او التابعین یا ایسے آنے جانے والے جو عموماً گھروں کے اندر آتے جاتے رہتے ہیں، غیر اولی الاربۃ من الرجال، وہ مرد جن کو عورتوں کی حاجت نہیں ہوتی، وہ مرد اس قسم کے مرد جن کو عورتوں کی حاجت نہیں ہوتی، گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو عورتوں کے حسن سے زینت سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ، او الطفل یا ان بچوں کے سامنے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جن کو عورتوں کے سطر کے اوپر قدرت نہیں ہے، یعنی جن کو عورتوں کی ان قسم کی زینتوں کا پتہ نہیں، چھوٹی عمر کے بچے ہیں، ہاں کوئی بچہ اگر بلوغت کے قریب ہو جائے تو پھر وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے، بالکل چھوٹے بچے جن کو عورتوں کی ان قسم کی چیزوں کا پتہ نہیں ہے ان کے سامنے کر سکتے ہیں۔ ولا یضربن بارجلہن، اور اپنے پاؤں زور سے نہ رکھے عورت، لیعلم تاکہ دیکھ جان لے، ما یخفین من زینتہن جو اس کی زینت چھپائی گئی ہے، یعنی آتے جاتے گھروں سے باہر عورت کوئی بھی ایسی زینت کی چیز نہ پہنے کہ جو دکھے، چاہے وہ پاؤں میں بجنے والا پازیب ہو یا اوپر پہننے والا لباس ہو، بالکل سر ڈھک کر لباس کے اوپر برقع پہن کر نکلے، اور اگر آج تک نہیں کر سکے تو کوئی مسئلہ نہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی طرف تم سب توبہ کرو، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ایمان والو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔